وہ لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی باتیں پیش کی، موقع مانگا اور پڑھائی کا ایک نظام، گھر گھر میں پڑھائی، 8 مسجدوں میں جماعت پنچایتی نظام میں تعلیم، ایک ریسیڈینشیل اسکول قائم ہے۔ غزوہ بدر کا معاملہ ہوتا ہے، پورے مکہ نے مل کر کے منصوبہ بنایا تھا کہ مدینہ پر حملہ کریں گے اور وہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم کر دیں گے، شمع نبوت کو بجھا دیں گے۔ جو کاروباری لائن تھی، ان کی کاروباری قافلہ تھا، اس میں طے کیا تھا جتنی آمدنی ہوگی ساری آمدنی کو مدینہ پر حملہ کے لیے خرچ کریں گے ہم، اور پھر اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا۔ مشرک ایسے ہوتے، چل کر کے پیچھا کر کر کے مدینہ میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا۔ یہاں غزوہ بدر کا واقعہ ہوا، اللہ نے فتح دی مسلمانوں کو اور مشرکوں کی ذلتناک شکست ہوئی، بہت سے لوگ قید ہو کر کے آئے۔ قیدیوں کا فدیہ کتنا ہوا یہ بہت دھیان سے سنیں، ہمارے ٹیچرز حضرات اور ہمارے اساتذہ مدرسوں مکاتب میں پڑھانے والے خطبہ حضرات، سارے لوگ دھیان سے سنیں۔ فدیہ طے ہوا 4000 درہم۔ اس وقت درہم کی قیمت زیادہ تھی، دینار کی قیمت کم تھی۔ سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں اور چاندی کے سکے کو درہم کہتے ہیں، درہم کی قیمت زیادہ تھی۔ ایک قیدی کا فدیہ طے ہوا 4000 درہم۔ اس وقت 4000 درہم کی قیمت بنتی ہے 10 لاکھ روپے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم میں جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور جوڑنا گھٹانا سکھا دیں۔ 2 سبجیکٹ پڑھنا ہے، 10 بچوں کو، فیس کتنی ہوگی؟ 10 لاکھ روپے۔ ایک بچے کی فیس کتنی بن گئی؟ 1 لاکھ روپے۔ پڑھائی کیا کرنی ہے؟ فرسٹ اسٹینڈرڈ کے 2 سبجیکٹ پڑھانا ہے، اور 2 سبجیکٹ جو ٹیچرز ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اچھی طرح سے۔ مجھے میتھمیٹکس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن لینگویج عربک لینگویج کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو شعور ہم کو ہے، معلومات ہے۔ علماء بھی سمجھتے ہیں کہ نحو کی، گرامر کی، صرف کی کتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، 3-4 سال تک پڑھائی جاتی ہے۔ لینگویج سکھانے کے لیے بنیادی طور پر 5 باتیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ لسننگ ہوتی ہے، کہ ٹیچر بولتا رہے، صرف بولتا رہے، بچہ صرف سنتا ہی رہے، بولے چاہے نہ بولے، ٹیچر بولتا رہے۔ اس کے بعد اسپیکنگ، بچہ بولے اس کو، اس کے بعد ریڈنگ، اس کے بعد رائٹنگ، 5ویں نمبر پر گرامر آتا ہے۔ اس طرح سے لینگویج بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ 5 چیزیں لینگویج میں ضروری ہوتی ہیں۔ یہاں کیا کرنا ہے لینگویج میں؟ لینگویج ایک سبجیکٹ، میتھمیٹکس ایک سبجیکٹ۔ لینگویج میں 5 کام نہیں کرنے ہیں، صرف 2 کام کرنے ہیں، پڑھنا، ریڈنگ سکھا دو اور رائٹنگ سکھا دو، 3 چیزیں چھوڑ دو۔ ایک لسننگ میں ایک ورڈ کو 1000 2000 مرتبہ بچوں کے سامنے بولنا پڑتا ہے، پھر بچے بولتے ہیں۔ 1 سال تک بولتے رہو، 2 سال تک بولتے رہو، اس کے بعد 2 سال کے بعد بچہ بولنا شروع ہوتا ہے۔ سب سے بڑی ٹیچر ماں ہوتی ہے بچوں کی، وہ امی 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 امی، ابو 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 ابو، پانی پانی پانی، ایسا بیٹے کے کان میں برابر 2 سال تک بولتی رہتی ہے۔ 2 سال کے بعد بچہ بولتا ہے ممی پانی، ابو، ایسا بولتا ہے بچہ۔ لسننگ 2 سال ہوئی، 2 سال کے بعد وہی جملہ بولا، تو لسننگ بھی نہیں کرانی ہے۔ اور میتھمیٹکس میں جتنی اقسام ہوتی ہے وہ سب دیکھ لیجئے۔ بنیادی طور پر کیا سکھانا تھا وہاں؟ جوڑنا اور گھٹانا ہمارے بچوں کو سکھا دو۔ فیس کیا ہوگی؟ 10 بچوں کی فیس 10 لاکھ روپیہ ہوگی۔ ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ایک اسٹیٹ، ایک ریاست کے حاکم تھے، فاتح تھے، تو ایک اسٹیٹ کے حاکم ہونے کے حیثیت سے 10 لاکھ چھوڑ دیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک سرپنچ ہوتا ہے گاؤں کا، وہ بھی بڑا پیسہ اکٹھا کر لیتا ہے، تو پورے اسٹیٹ کے حاکم بن چکے تھے تو کوئی مشکل بڑی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے ماحول کے لحاظ سے سوچ سکتے ہیں، لیکن اس ماحول کو دیکھیے آپ، وہاں کیا ہوا تھا؟ کھانے کے لیے انتظام نہیں تھا، کپڑا پہننے کے لیے اچھا انتظام نہیں تھا، رہنے کے لیے مکانات نہیں تھے اچھے، اور مسجد نبوی جو مرکز تھا، سفیر باہر کے آتے اور بڑے بڑے مہمان آتے، حکمرانوں کے ترجمان آتے، ایلچی آتے، ہر طرح کا مرکز تھا، سپریم کورٹ وہی تھا، پارلیمنٹ بھی وہی تھا، سب کچھ۔
छप्पर का बना हुआ, मिट्टी जमीन की कच्ची है, उस पर मिट्टी कीचड़ पैरों और कपड़ों में लग जाया करते थे, कंकर पड़े हुए थे। चिराग भी वहां नहीं जल रहा था मस्जिद नबवी के अंदर, खाने के लिए नहीं। खाने के सिलसिले में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा चिराग के बारे में कि चिराग की क्या कैफियत होती थी। उन्होंने कहा इतनी तंगी, इतनी परेशानी थी कि अगर चिराग जलाने के लिए तेल होता तो हम भूख से परेशान हो जाया करते थे, उस चिराग के तेल को हम पी जाते। चिराग जलाने के लिए घरों में तेल नहीं रहता था, तेल होता उस तेल को हम पी जाते। ऐसी भूख फाका कशी की हालत थी, इतनी तंगी की हालत थी। इसके बावजूद भूख और पेट की आग बुझाने के बजाय बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए एक बच्चे पर इस जमाने की 1 लाख रुपया फर्स्ट स्टैंडर्ड के 2 सब्जेक्ट के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। हम और आप देखें, सोचें पढ़ाई पर कितना खर्च करते हैं और मोबाइल के नेट पैक के लिए कितना खर्च करते हैं, जूता चप्पल और गाड़ियों के लिए कितना खर्च करते हैं, मकानात के डेकोरेशन के लिए कितना खर्च करते हैं, शादी ब्याह के तमाशों में कितना खर्च कर देते हैं, कितना खर्च कर देते हैं। और पढ़ाई के लिए मदरसों की भी हालात यही हैं, स्कूलों की भी हालात, कोचिंग सेंटर्स की भी हालात यही हैं। सब जगह फीस नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं है, मजदूरी बंद है, ये बंद सब। लेकिन बिरयानी बराबर बनती रहेगी, बिरयानी में तेल नहीं कम होगा, बिरयानी में गूदा कम नहीं होगा, गोश्त कम नहीं होगा। वहां क्या हालात हैं? चिराग नहीं है, अंधेरा है, चिराग होगा तो पी जाएंगे भूख फाका कशी की वजह से, परेशानी की वजह से। ठीक है, पेट की आग नहीं बुझेगी, लेकिन बच्चे हमारे तालीम के जेवर से आरास्ता होंगे। इतना गिरा कद्र हम उनको फीस देंगे और बच्चों को पढ़वाएंगे। अच्छा, पढ़वाया क्या वहां? काफिर थे वो, दुश्मन थे वो, क्या पढ़वाया? दीन की तालीम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दे रहे थे, सहाबा किराम तालीम दे रहे थे। उनसे क्या पढ़वाया? जो हालात और वक्त की जरूरत थी, मॉडर्न एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, असरी तालीम, वो तालीम मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में एक बच्चे की 1 लाख फीस देकर के पढ़वाई जा रही है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि कितनी तालीम की अहमियत है, और तालीम ही गुलामी से निकलने का जरिया है। इस मेहनत, इस जफाकशी, इस कुर्बानी का नतीजा क्या निकला? जिस मक्का से निकाले गए थे, कोई मददगार, कोई सहारा नहीं था, बेसहारा और मजलूमाना अंदाज में निकाले गए। बार साहबा निकले, उनके ऊंट से उनके बच्चों को छीन लिया गया, उनकी औरतों को गिरा दिया गया, वो हामिला थी, उनको एबार्शन हो गया, उनका फेटस बाहर आ गया और उनको कत्ल होना पड़ा, शहीद हो गई। इस तरह बेसहारा, लेकिन अपने काम, अपने वर्क में लगे थे और तालीम पर फोकस करते रहे। 8 साल के बाद उसी मक्का में फातिह बन करके दाखिल होते हैं। सुलह करके नहीं दाखिल हुए कि आ जाओ भाई, यहाँ आ जाओ, चलो भाई खत्म हो जाए दोनों, तुम अपना रास्ता हम अपना। फातिह बन करके दाखिल होते हैं और काबतुल्लाह पर इस्लाम का झंडा लहराता है, मक्का पर इस्लाम का झंडा लहराता है। इस्लाम का झंडा, मक्का को फतेह करने का मतलब पूरे अरब को फतेह कर लिया, पूरे अरब के फातिह बन गए। और यही नहीं हुआ, ये सहाबे करम वॉलंटियर थे, खेती करते थे, तिजारत करते थे, और जब इमरजेंसी होती थी तो लड़ाई के लिए भी खड़े हो जाया करते थे। वॉलंटियर थे, आर्मीज नहीं थे ये। कैसर किसरा, जिसके पास 3 लाख आर्मीज थी, अरब की सरहद से निकल करके अजम की सरहद में ये पहुंच जाते हैं। और वो हिरकल था, उसने कहा हम तुमसे जंग नहीं कर सकते, हम तुमसे जीत नहीं सकते। लंबा वाकया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 30,000 थे, वो 3 लाख थे, और पीछे से कोई मदद नहीं पहुंच सकती थी। अब परदेश में पहुंचे थे, दूसरे के मुल्क में पहुंच गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम जंग करने नहीं आए हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए आए हैं। तुम तक हमने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, हम टैक्स लेने भी नहीं आए हैं। तुम टैक्स भी मत दो, जंग भी मत करो। अगर तुम दीन नहीं कबूल करते हो, तुम्हारी वजह से लोग गुमराह होंगे, तमाम लोगों का गुनाह तुम्हारे सर होगा। मैं वापस जा रहा हूं।
جنگ بھی نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے 30,000 صحابہ کو لے کر کے. 3 لاکھ آرمیز ان کے مقابلے میں نہیں اتر سکی. یہ کب ہوا؟ بریانی کھاتے رہے, پلاؤ کھاتے رہے. لوگ کہتے ہیں جو حالات اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نلے کا گودا بھی ہم نہیں چھوڑتے ہیں, ملک کیا چھوڑ دیں گے, ایسا لوگ کہتے ہیں. گودا گوشت کھاتے ہو لیکن ہضم کرنے کا طریقہ تم کو نہیں معلوم ہے, ایبزارب کرنے کا طریقہ تم کو نہیں معلوم ہے. لکھنؤ کے ایک پروگرام میں تھا میں, وہاں ایک آفیسر تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لڑکے پولیس ایڈمنسٹریشن کے لیے جب آتے ہیں, ان کا جو دوڑ کا ایگزام ہوتا ہے, 5 منٹ 10 منٹ دوڑ ہوتی ہے, دیکھنے میں بہت صحت مند ہوتے ہیں وہ, لیکن دوڑ کے ایگزام میں اکثر فیل ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اور یہ گاؤں کے لوگ آتے ہیں, ان کی ہڈیاں نظر آتی ہیں, دوڑ کو کوالیفائی کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے غور کیا, یہ بریانی جو نلا گودا نہیں چھوڑے گی ہم کہتے ہیں, اس پر میں کہہ رہا ہوں, ہوتا یہ کہ چٹ پٹے کھانا تو جانتے ہیں یہ, لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے کہ اس گوشت سے مسلس کیسے بنیں گے اور کہیں یہ فیٹ نہ بن جائے, چربی نہ بن جائے. ان کے پاس علم نہیں ہے. کھا لیا, اسے مسلس نہیں بنے, فیٹ بنتا ہے, موٹے ہو جاتے ہیں فارمی مرغی کی طرح, اور پھر دوڑ کو کوالیفائی ہمارے لڑکے نہیں کر پاتے ہیں. کھانا بھی کھا رہے ہیں, شوق سے کھا رہے ہیں, تو کم سے کم کھانے کو ایبزرو کرنے کا ہم کو علم ہونا چاہیے کہ کھانا ہمارا کیسے ہضم ہوگا, ہمارے جسم میں کیسے لگے گا, یہ کھانے ہمارے صحت کا ذریعہ کیسے بنے گا, بیماری کا ذریعہ کہیں نہ بن جائے کھانا. ہم کو اس کا بھی علم نہیں ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں بریانی گودا بھی نہیں چھوڑیں گے. وہاں دیکھیے حالات, افراد پر محنت ہو رہی تھی, تعلیم پر محنت ہو رہی تھی, اور دعوت پر محنت ہو رہی تھی, سوشل ورک ہو رہے تھے, کھانے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 8 سال کے بعد اسی مکہ میں فاتح بن کر کے داخل ہو گئے, اور دنیا کی سپر طاقتیں لڑزبر انداز ہو گئیں, اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مقابلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھیں, علم کی دولت سے آراستہ ہوئے تھے. تو اس طرح سے معاملہ اور اس طرح کے حالات آئے تھے. ہمارے دیکھیے بریانی کی مثال میں نے دے دی ہے, اور دوسری چیزیں میں نے دے دی ہیں. مسجد نبوی کی دیکھیے, وہ پارلیمنٹ بھی تھا, سپریم کورٹ بھی تھا, اور مہمانوں کا گیسٹ ہاؤس بھی تھا, اس میں اسپتال بھی تھا. مسجد نبوی میں ایک گوشہ اسپتال کے لیے تھا, رفاہی فری علاج کے لیے خاتون نگراں تھی اس کے اندر, اور بھی بہت سارے ورک ہوتے تھے. معسکر, فوجی چھاونی بھی تھی, سب کچھ تھا, لیکن تعمیر پہ دھیان نہیں دیا. حتیٰ کہ مسجد نبوی میں چراغ بھی نہیں جلایا گیا, 10 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. مطلب یہ کہ پورا عرب فتح کر لیا, دنیا کی سپر طاقتیں لڑزبر انداز ہو گئی ہیں, سرحدوں میں داخل ہو گئے دوسری قوموں کے, دوسرے ملکوں کے, لیکن اتنے بڑے فاتح ہونے کے باوجود مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلایا. ہم لوگ پہلے کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے تعمیرات, ڈیکوریشن, سجاوٹ, یہ پتھر وہ پتھر. اب یہاں بات اور میں کہہ دوں, شاید میرا وقت پورا ہو گیا, تعلیم سے جڑی ہوئی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں, اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. وہ اتنا مقدس, اتنا اہم موقع ہے کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. نبی ہیں, ان کی دعا تو ویسے بھی قبول ہوتی ہے. انہوں نے دیکھا کہ امپورٹنٹ ٹائم کیا ہے جس موقع پر ہماری دعا قبول ہوگی, اور اس موقع پر خاص اور اسپیشل دعا کریں گے. ہم لوگ مسجد بنائیں, کوئی ادارہ بنائیں, تو ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ راجستھان کا اسٹون لانا ہے, کوٹا اسٹون لانا ہے, سنگ مرمر لانا ہے, یا بلیک اسٹون لانا ہے, یا گرین اسٹون لانا ہے. اچھا کوئی چندہ دینے والا مل جائے, 2 رکعت پڑھ کے دعا کرتے رہیں گے, جلد سے جلد مسجد مکمل ہو جائے اور خوبصورت بن جائے. کسی نہ سمجھ نے شیشے کی دیواریں اٹھوائیں, ابھی اس جب NRC کی بات چل رہی تھی اس وقت اٹھوائی. مسلمانوں, یہ عمارتیں, یہ تعمیرات, یہ کنسٹرکشن قوموں کو نہیں بچا سکتی ہیں. قرطبہ کی مثالیں لوگ دیا کرتے ہیں, ہم آپ کے علاقے میں موجود ہیں. علامہ اقبال نے مسجد قرطبہ کو بڑھا دیا, ورنہ یہ مانڈو آپ کا کسی قرطبہ سے کم نہیں ہے. ہزاروں ہزار علماء مانڈو میں رہ کر کے گئے ہیں اور یہاں سے گزرے ہیں. فتاوی عالمگیری علماء جانتے ہوں گے, یہی لکھی گئی.
मुल्ला निजामुद्दीन यहीं के रहने वाले थे, और बुरहानपुर पास में है अली अल मुत्तकी जैसा मुहद्दिस यहीं का रहने वाला था, अब्दुल रहीम खान खाना यहीं का रहने वाला था। बड़े बड़े काम किए। आप देखिए इमारतें, कंस्ट्रक्शन, तामीरात और बिल्डिंगें कौमों को गुलामी से नहीं निकाल सकती, नहीं बचा सकती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तामीर पर, मकानों की तामीर पर ध्यान तवज्जो नहीं दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा की तामीर कर रहे हैं। तामीर के वक्त दुआ कबूल होती तो क्या दुआ करना चाहिए? हम और आप सोचें अपने दिमाग से थोड़ा सा, डायमंड मिल जाए, ये मिल जाए, इस तरह हम बना लेंगे, डेकोरेट करें। ये दुआ नहीं की, बल्कि काबा की तामीर के लिए पत्थर पहाड़ से जाते, तोड़ते, उठा करके लाते, अपने दस्त मुबारक से दीवार को उठाते थे। अल्लाह से पत्थर के लिए दुआ नहीं की कि पत्थर उठ करके आ जाए और खूबसूरत काबा बन जाए। मेहनत किया उसके लिए, नबी थे। दुआ क्या की? तालीम के लिए। रब्बना अरिना मनासिकना वतुब अलैना, ऐ मेरे परवरदिगार हमको सिखा दीजिए, बता दीजिए हज के मनासिक और तरीके। क्या मालूम हो रहा है कि तालीम कितना ही ज्यादा आप एजुकेटेड हैं। आगे बढ़ने के लिए, तालीम में तरक्की के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए अल्लाह से दुआएं करते रहिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और क्या दुआ करें? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। दुआ कर रहे हैं वहाँ मुअल्लिम की तालीम नस्लों को मिले, इल्म मिले नस्लों को। या अल्लाह इनमें एक ऐसे रसूल को मबूस फरमा जो उन पर तेरी आयतों की तिलावत करे। तिलावत का एक मतलब कुरान पढ़ते हैं हम, एक मतलब रीडिंग है, एक मतलब स्टडी है। तो तिलावत में सारे मानी दाखिल हैं। रीडिंग करे, स्टडी करे, उनको एक्सप्लेन करे, उनको समझाए। यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और उनको किताब की तालीम दे। वल हिक्मा, हिकमत की तालीम दे। हिकमत के दो माने होते हैं, एक माना लुग़वी तौर पर विजडम, अक़ल और फहम। दूसरा माना सुन्नत और शरीयत। सुन्नत और शरीयत जिसने पूरे अरब को फतेह किया, आजम को फतेह किया, पूरी दुनिया के इंसानों के दिलो दिमाग पर नक्श कायम किया, कोई मामूली बात है ये। और विजडम, आइंदा जितनी भी बातें समझ बूझ पैदा होती रहेंगी वो सब दाखिल हैं कि नबी मबूस फरमा इन लोगों को सिखाए। वहां पत्थर की दुआ नहीं कर रहे, डायमंड की दुआ नहीं कर रहे, काम जल्दी पूरा हो जाए इसकी दुआ नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुअल्लिम की दुआ कर रहे हैं, तालीम की दुआ कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी बनाई तो वहां कोई खास डेकोरेटेड इमारत नहीं बनाई, बल्कि छप्पर डाल दिया, काम चालू कर दिया। और हम लोग क्या करते हैं? हम अपने बेस से कितना दूर चले गए। तो आप ये समझ गए होंगे तालीम की अहमियत क्या है। गुलामी से निकलने के लिए तालीम ज़रूरी है, अंधेरों से उजाले में आने के लिए तालीम ज़रूरी है, तमाम बुराइयों से बचने के लिए तालीम ज़रूरी है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना हमने पेश किया, सहाबा किराम का नमूना पेश किया। जब तालीम से जुड़े, ये चार वर्क किया तो अल्लाह ताला ने फुतूहात के दरवाजे खोले। प्लेस ऑफ एजुकेशन क्या है? अभी लॉकडाउन लगा हुआ था, सारे स्कूल बंद थे, हमारे भी स्कूल उसी में शामिल थे, हमारे स्कूल बंद थे, लेकिन हम मुसलमान थे। अगर अपनी जड़ों से हम जुड़े हुए होते तो जो स्कूल बंद हुए थे उसके नतीजे में हमारे बच्चों का नुकसान नहीं होता। इस्लाम ने प्लेस ऑफ एजुकेशन के लिए 3 कंसेप्ट मौजूद हैं: डेजर्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, होम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, स्कूल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। डेजर्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में तन्हा खेत में हो पढ़ रहे हो, दुकान पे पढ़ रहे हो, गाड़ी में बैठे हो पढ़ रहे हो, बच्चा साथ में गोद में पढ़ा रहे हो, आप चरागाह में वहां पढ़ रहे हो, कहीं भी इनफिरादी तौर पर पढ़ते रहो। ये निज़ाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से मिलता है। मुशरिकाना माहौल से निकाल करके एक नए माहौल में तालीम और तरबियत के लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के हजरत हाजरा को वहां छोड़वाया गया अल्लाह की तरफ से। फिर उन्होंने उस डेजर्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम से जब उनकी तरबियत हुई तो जब कुर्बानी की बात आई दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, तो छुरी के नीचे लेट गए। माने
یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ علامہ اقبال کا شعر پڑھتے ہیں کہ یہ نظر کی کرامت تھی۔ ہمارا ایمان ہے انبیاء کرام کی نگاہوں سے زندگی بدلتی ہے، اولیاء کرام کی نظروں سے ہماری زندگی بدل جاتی ہے، زندگی میں انقلاب آتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر اس کا انکار کریں تو ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ایک روحانی چیز ہے، مادی طور پر دکھتی ہوئی چیز کیا ہے کہ ایک عورت بچے کی تربیت کر رہی ہے، 15 سال کے ہو گئے، 15 سال کے بعد بچہ اپنی ماں کی بات مانے گا، باپ کی بات نہیں مانے گا۔ خاص طور پر جب باپ کہے کہ تم کو ذبح کریں گے، تمہارے گلا کاٹیں گے، تو نہیں مانے گا۔ لیکن دینی نہج پر، دینی فکر کے ساتھ اللہ کے لیے توحید کی بنیاد پر بچے کی تربیت ماں نے کی تھی۔ یہ ڈیزرٹ بیسڈ ایجوکیشن سسٹم کا تصور یہاں سے ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا پورا قبیلہ بعد میں ایمان لایا تھا، یہ بھی اسی طرح تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کے دور میں ہوم بیسڈ ایجوکیشن سسٹم شروع ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوْآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً۔ اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو فرعون اس کے سپاہی کھلے عام ماں کی گود میں ان کے بچوں کو ذبح کر رہے تھے۔ ماں کو پوچھنے کا حق نہیں تھا کہ بچے نے کیا جرم کیا ہے، صرف اس شبہ کی بنیاد پر کہ کہیں پیدا ہونے والا بچہ ہماری حکومت کا تختہ نہ پلٹ دے۔ کھلا ظلم، زیادتی، انیاء، ناانصافی ہو رہی تھی۔ لیکن ان مظالم میں، اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بتلایا کہ تم اس طرح کھل کے نہیں کام کر سکتے، تو گھروں کو سینٹر بناؤ، گھروں کو مرکز بناؤ اور وہاں لوگوں کو تعلیم دو، لوگوں کی ذہن سازی کرو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ ہوم بیسڈ ایجوکیشن سسٹم، یہ سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور تک چلتا رہا۔ یہاں گھروں میں تعلیم ہوتی رہی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد یہاں آئے، مدینہ میں آئے، تو یہاں 3 ڈیزرٹ بیس یہ ختم ہو رہا تھا، بہت کم باقی بچا تھا۔ ہوم بیسڈ سسٹم چالو تھا، اسی کے ساتھ اسکول بیسڈ ایجوکیشن سسٹم شروع ہو چکا تھا۔ پنچایتی نظام کے الگ الگ گھر کے بچے آئیں گے، ایک جگہ پڑھیں گے، کچھ لوگ اس کے دیکھنے والے نگراں ہوں گے اور کچھ اس میں خدمت کرنے والے ہوں گے۔ اسکول بیسڈ، ہوم بیسڈ، ڈیزرٹ بیسڈ، یہ تینوں چیزیں موجود تھیں۔ لاک ڈاؤن لگ گیا تھا تو ہمارے پاس ہوم بیسڈ ایجوکیشن سسٹم موجود تھا۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ابھی یہاں تو 3 پلیس آف ایجوکیشن ہے۔ جو لوگ جس میدان میں جس طرح خدمت کر رہے ہیں اس تعلق سے سمجھیں کہ اسکول بیسڈ کا جو سسٹم ہے 365 دن میں 220 دن 8ویں تک کے اسکول لگ سکتے ہیں۔ 220 دن سر بیٹھے ہیں، 220 دن یہ کہ اس سے کم کلاسیں نہ لگیں، اسی میں تمام ایکٹیویٹیز کرائی جائیں گی۔ SA1، SA2، FA1، FA2، فائنل، UT اور منتھلی ٹیسٹ، ریویژن۔ کتنا دن ٹوٹتا ہے، پھر اسپورٹس، سارے کام کرنا ہے۔ 220 دن قانون ہے، لیکن کوئی بھی اسکول جا کر رجسٹر دیکھ لیجیے آپ، کوئی بھی اسکول 220 دن نہیں لگتا ہے۔ اور سرکاری اسکولوں کی حالت، بچے سب مزدور بن جائیں ایسا نظام سمجھ میں آتا ہے۔ سب سے زیادہ کوالیفائڈ اور ٹرینڈ ٹیچر گورنمنٹ اسکولوں میں ہوتے ہیں، فیسلٹیز وہاں اویلیبل ہوتی ہیں، لیکن ٹیچروں کی دنیا بھر کی ڈیوٹی، کوئی مدھیہ بھوجن کی دیکھ بھال کر رہا ہے، مڈ ڈے میل کی دیکھ بھال کر رہا ہے، کوئی جن گننا میں لگا ہوا ہے، کوئی پولیو ابھیان میں لگا ہوا ہے، اور کہیں کہ سوچھتا ابھیان میں لگا دیا ٹیچروں کو، سیٹی بجایا جا کر کے کوئی کھلے میں اس طرح سے فراغت نہ حاصل کر سکے۔ پڑھانا ڈیوٹی تھی لیکن ڈیوٹی دوسری لگا دی، تو کیسی پڑھائی ہوگی؟ پرائیویٹ اسکولوں میں اہل ایمان کے اسکول 185 دن، 190 دن، 180 دن لگتے ہیں اہل ایمان کے اسکول۔ جو اہل ایمان نہیں ہیں، جو بے ایمان ہیں، جو ایمان سے محروم ہیں، ان کے اسکولز جو لگتے ہیں 170 دن، 175 دن لگتے ہیں۔ آپ جا کر کے رجسٹر دیکھ لیجئے۔ 365 دن میں 190 دن مان لیجئے، اتنا باقی دن خالی جا رہے ہیں، لیکن ایک میقاتی سند مل جاتی ہے بچوں کو، ایک سسٹم سے آگے بچہ بڑھتا ہے، گورنمنٹ اس کو مانتی ہے، اس لیے ٹھیک ہے جڑے رہو۔ پڑھائی صحیح طور پر وہاں نہیں ہو سکتی ہے۔ پڑھائی کے لیے وہ جو بیچ والی چیز تھی، ڈیزرٹ بیس
اسکول بیسڈ کے بیچ میں ہوم بیسڈ گھر کی پڑھائی میں یہ جو لوگ کوچنگ کلاسز چلاتے ہیں، میں ان کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں ایز اے پروفیشن آپ اپنی کلاسوں کو مت چلائیں. آپ یہ جانیں کہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، ہارون علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی سنت ہے. 3 صدی تک اس طرح اسکولی نظام، اسکولی سسٹم نہیں بنے تھے. 3 صدی تک ہوم بیسڈ ایجوکیشن بڑی تعداد میں مسلمانوں میں چل رہا تھا، لیکن بڑے بڑے کام ان 3 صدیوں میں ہوئے. ان 3 صدیوں میں جتنے بڑے کام ہوئے، اس کے بعد کی صدیوں میں مسلمانوں کو فتوحات ملی، حکومتیں ملی، اتنے بڑے کام نہیں ہو سکے. تو جو لوگ کوچنگ کلاسز چلا رہے ہیں وہ اپنے ذہن میں بات بیٹھا لیں کہ وہ سنت پر عمل کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، ہارون علیہ السلام کے طریقے پر، صحابہ اکرام کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کوچنگ کلاسز میں بنیادی طور پر 4 سبجیکٹ اسکولوں میں ہوتے ہیں: لینگویج، میتھمیٹکس، EVS، سائنس. اور ابھی سنا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھوایا تھا؟ لینگویج، میتھمیٹکس. جس بچے کی لینگویج اچھی ہوگی اور میتھمیٹکس اچھا ہوگا، کتنے بھی ایکسپرٹ ہو کوئی ٹیچر، اس سے جا کے معلوم کر لیجیے آپ، وہ ہر میدان میں تیزی کے ساتھ آگے نکلے گا. لینگویج میں ویک ہے، وہ میتھمیٹکس میں ویک ہے، تو آگے اس کو رکنا ہے، پھنسنا ہے. تو اصل سبجیکٹ پر ہم کوچنگ کلاسز میں اپنے توجہ کو کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں. اصل سبجیکٹ لینگویج اور میتھمیٹکس، EVS. اب جو 365 دن میں اتنا کٹوتی ہو رہی تھی اور پھر دنیا بھر ایکٹیویٹیز کرائے جا رہے تھے، اگر ہم کوچنگ کلاسز چلاتے ہیں تو ہمارے بچے اسکولی پڑھائی سے بھی بہت آگے نکلیں گے، بہت آگے بڑھیں گے. پہلی چیز سنت ہے، دوسری چیز امپرومنٹ اور پروگریس کے لیے کوچنگ کلاسز بہت اہم ہوتے ہیں. تو 2 چیزیں مان کر کے چلیے آپ. پہلی چیز سنت ہے، ثواب کا کام ہے. دوسری چیز تعلیمی امپرومنٹ کے لیے بہت مفید ہے. پروفیشن کے طور پر اس کو مت چلائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان پڑھ لوگوں کو پڑھائیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ پڑھے ہوئے لوگوں سے پڑھیں. پڑھے ہوئے لوگ ان کو نہیں پڑھائیں گے تو ہم سزا دیں گے، ان پڑھ لوگ ان سے نہیں پڑھیں گے تو ہم کو سزا دیں گے. اس ڈر اور خوف سے پڑھائیے کہ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو جائیں گے، ہم کو سزا دیں گے، در میدان محشر میں پوچھیں گے کہ تمہاری میتھمیٹکس اچھی تھی، پڑوسی میں بچہ تھا اس کا میتھ کمزور تھا، اسکول میں کلاسیں نہیں لگ پا رہی تھی، تم نے اس بچے کو کیوں نہیں پڑھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، ان کو جواب دینا پڑے گا. اس ڈر اور خوف کے ساتھ کوچنگ کلاسز میں اصل سبجیکٹ پر دھیان دیجئے اور اپنا پیسہ بھی لیجئے، وظیفہ بھی لیجئے. یہ مثالیں ملتی ہیں، یہ تو دنیاوی تعلیم جس میں جو پروفیشن سے جوڑ دیا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. براہ راست قرآن کی تعلیم پر پیسہ لینے کی حدیثیں موجود ہیں. قرآن کی تعلیم پر تو دنیاوی تعلیم ہے، پروفیشن کی چیز ہے، یہ پیسہ بھی لیجئے، لیکن اپنے ذہن میں یہ رکھیے یہ خدمت ہے، شریعت کا حکم ہے، سنت ہے، اس سے قومیں آگے نکلیں گی. میں نے مجموعی طور پر اپنے اسپیچ میں 3 باتیں کہی ہیں. پہلی بات، تعلیم کی اہمیت، غلامی کے دلدل سے نکلنا ہے، اندھیروں سے روشنی میں آنا ہے، تو تمام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. یہ بلڈنگ، یہ گاڑی، یہ جوتا، یہ موبائل، سب چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. سب سے زیادہ خرچہ ہم کو تعلیم کے لیے کرنا ہے، پھر ہم آگے نکلیں گے. دوسری چیز، تعلیم کے سلسلے میں عملی طور پر نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش فرمایا ہے وہ ہم نے دی ہے کہ ہر طرح پریشانی کے باوجود تعلیم پر دھیان دیتے رہے، تعلیم کی فکر کرتے رہے، تعلیم سے دور رہنے والوں کو سزا کا اعلان کیا. تعلیم یافتہ لوگ مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم اچھے لوگوں کو نہیں پڑھاؤ گے ہم ان کو سزا دیں گے. اس لیے دونوں طرف سے تعلیم پہ دھیان دینی چاہیے. اور پھر ہم نے تیسری بات یہ کہی، پلیس آف ایجوکیشن، ایجوکیشن کی مواقع اور جگہیں کیا ہیں. 3 باتیں ہم نے کہی ہیں. خاص طور پر بیچ والی بات، ہوم بیسڈ ایجوکیشن. جو لوگ کوچنگ کلاسز کرتے ہیں وہ دماغ سے نکال دیں کہ ایک پروفیشن ہے، وہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سنت ہے، شریعت کا حکم ہے، نہیں پڑھائیں گے تو میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہوگا. اس طرح فکر کر کے ہم تعلیم سے جڑیں تو ہم کو ترقی ملے گی، کامیابی ملے گی. دوسری قومیں آج کھلا اپنے تصورات کو، اپنے خیالات کو، اپنے عزائم منصوبوں کو نافذ کر رہی ہیں.
تھوپ رہی ہیں، کھلم کھلا انصاف کو شرمندہ کر رہی ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ نا انصافی کر رہے ہیں، کہ ظلم کر رہے ہیں، اور ہم جہاں آگے نکلتے ہیں تو وہاں کوئی مل پہنچنا ہم یتیم اپنے کو محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں، سب کام کرتے رہے، تعمیر کرتے رہے، ہمارے بچے آگے ہیں نہیں تو ہماری کون سنوائی کرے گا؟ اس لیے فتوحات حاصل کرنے کے لیے سب کام چھوڑ کر کے تعلیم پر دھیان دیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق